قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 42 میں سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 13 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. کلمت وَنُيَسِّرُكَ یہاں نون پہ پیش ہے، ہم نون کو پیش سے پڑھیں گے. پھر یہاں حرف السین اور اس پہ تشدید ہے. تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں حرف السین ہے تو یہ 2 سین ہے، سین ساکن اور سین متحرک زیر سے. دھیان رہے ہمیں تشدید کو ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کرتے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. جو کہ را پہ پیش ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں کاف پہ زبر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. وَنُيَسِّرُكَ کلمت لِلْيُسْرَى یہاں شروعات میں لام کے نیچے زیر ہے تو ہم لام کو زیر سے پڑھیں گے، زبر سے نہیں. پھر حرف اللام ہے اور اس پہ جزم ہے تو اسے ظاہر کرنا ہے. یہاں را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں مد طبیعی ہے، 2 حرف کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى. کلمت فذکر میں یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، لہذا دال کو ہم وہیں سے پڑھیں گے. پھر حرف الکاف ہے اور اس پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. آخری میں را کا حکم ہے ترقیق، کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب کاف پہ زیر ہے تو ہم را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. فذکر کلمت ان میں یہاں الف کے نیچے زیر ہے تو یہاں ہم حمزہ کو نیچے سے پڑھیں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے تو اس کا دھیان رہے. پھر حرف نون ہے اور اس پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف نون آتا ہے کلمت نفعت میں. یہاں حکم ہے ادغام. ادغام کا معنی ہے کہ حرف کو حرف میں داخل کر دینا، تو ہم نون ساکن کو دوسرے نون میں داخل کر کے ایک ہی نون پڑھیں گے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ. ان نفعت کلمت نفعت میں یہاں حرف العین ہے، ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. جو کہ فا پہ اور عین پہ دونوں پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے، دونوں کو ہم زبر سے پڑھیں گے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہم تا کو زیر سے پڑھیں گے، اس کو ساکن نہیں کریں گے. ان نفعت الذکریٰ کلمت الذکریٰ میں یہاں دال پہ تشدید ہے کیونکہ اس سے پہلے لام الشمسیہ ہے تو اس کا دھیان رہے 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. پھر یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے، لہذا را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں مد طبیعی ہے تو اس کا دھیان رہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی کلمت سیذکر میں یہاں حرف دال پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے 2 حرف کے برابر ہم دال کو پڑھیں گے اور تشدید کو ظاہر کریں گے. اس کے بعد حرف الکاف ہے اور اس پہ بھی تشدید ہے تو یہ دونوں تشدید کو ادا کرنا ہے. سیذکر آخری میں را پہ پیش ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، اس کا دھیان رہے. من یخشی کلمت من میں یہاں میم پہ زبر ہے تو ہم میم کو زبر سے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد نون پہ جزم ہے اور حرف الیا آتا ہے کلمت یخشی میں. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم نون کو یا میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من یخشی کلمت یخشی میں یہاں حرف الخا ہے، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے، مطلب ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت یخشی کے آخر میں مد طبیعی ہے، 2 حرف کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. سیذکر من یخشی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى کلمت وَيَتَجَنَّبُهَا دھیان رہے یا پہ اور تا پہ اور جیم پہ یہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے، برابر سا کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. پھر نون مشددہ ہے تو اس کا دھیان رہے 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. با پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الاشقا
یہاں حمزت قطع ہے، ہم اسے ظاہر کریں گے۔ پھر یہاں حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے۔ قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے، لہذا اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ جو کہ اس کے بعد مد آتا ہے، مد الف، تو ہم مد کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے، کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے، پھر وہ چاہے تفخیم ہو یا ترقیق ہو۔ تو جو کہ اس سے پہلے قاف مفخمہ ہے تو یہ مد بھی مفخم ہوگا، مطلب بھاری آواز میں۔ الاشقا ويتجنبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى۔ کلمت الذی میں یہاں لام پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے، پھر حرف الدال کی ادائیگی کا دھیان رہے۔ کلمت یصلی یہاں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھولا کے پڑھیں گے، یصلی۔ کلمت النار میں بھی یہاں نون پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے، آخری میں را کا حکم ہے تفخیم، ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، النار۔ کلمت الکبریٰ یہاں با پہ جزم ہے، با کا حکم ہے قلقلہ، قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، الکبریٰ۔ پھر جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو کہ مد الف ہے تو ہم اسے تفخیم سے پڑھیں گے، کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ کلمت ثم میں یہاں حرف الثا ہے، تا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، ثا حروف اللثویہ میں سے ہے تو اس کا دھیان رہے۔ پھر اس کے بعد میم ہے اور اس پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہم میم کو پڑھیں گے۔ کلمت یموتو میں یہاں آخری میں جو کتاب پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے، تا کو پیش سے پڑھنا ہے۔ کلمت یحییٰ میں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، ہم ہا کو وہیں سے پڑھیں گے، آخری میں مد طبیعی ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے۔ اب آپ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونیسرک لليسرى فذکر ان نفعت الذکریٰ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا، اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا۔ جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ آج کا درس ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔